بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جور کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے بہت ہی پیارے عزیز اور میرے بہت ہی پیارے ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی ازمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہو چکی ہیں۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 7 دن تک ادا کرنا ہے، صبح اور شام۔ انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں کو بھی اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا اور میری پیارے بہنوں کو بھی اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ میری وہ خصوصاً بہنیں جو اپنے سسرال والوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں اور اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتی ہیں، رزق حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنے نصیب کو بدلنا چاہتی ہیں یا اپنی کوئی بھی دعا کو قبول منظور کروانے کے لیے میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہے، اور میرا پیارا بھائی بھی اپنی کوئی سی بھی دعا کو قبول منظور کروانے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے۔ من پسند شادی کرنے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے، اپنے کاروبار میں برکت ڈالنے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے، پراپرٹی بنانے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے، موٹا ہونے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے، یا کوئی بھی آپ کی جو جائز خواہشات ہے آپ اس کو پورا کرنا چاہتی ہیں وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ کر اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی پیارے الفاظ کا وظیفہ ہے جو کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ الفاظ ہے: یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ یا ربنا کو مشکلات میں پڑھنے سے ہر مشکلات ختم ہو جاتی ہے اور دعائیں قبول منظور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی غیبانہ مدد فرمائیں گے اور فرشتے رو کر گرا کر اللہ رب العالمین سے فرمائیں گے: یا اللہ رب العالمین، آپ کا وہ بندہ آپ کی یاد میں تڑپ رہا ہے، آپ کی رحمت کے لیے تڑپ رہا ہے، آپ اس کی مدد فرما دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے اور آپ کی ہر مشکلات، رنج و غم، ڈپریشن، انگزائٹی آپ کی ختم ہو جائیں گی اور آپ کی انشاءاللہ دعائیں بھی قبول و منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامی ٹی وی پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ سب ناظرین کو بر وقت ملتا رہے۔ میرے ناظرین و گرامی، آپ اس وظیفے کو ضرور ادا کریں، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے کسی بھی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے یا اپنی کوئی سی بھی جائز دعا کو قبول منظور کروانے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 7 دن تک ادا کرنا ہے۔ 7 دن آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، صبح اور شام۔ آپ نے صبح 8 بجے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے اور شام آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے اللہ رب العالمین کی یاد میں۔ آپ نے یہ وظیفہ بوضو حالت میں کرنا ہے۔ ناپاکی کی ایام میں میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ہرگز بھی ادا نہ کریں، اور نہ ہی تو ناپاک کپڑوں میں میرا پیارا بھائی اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے۔ آپ نے صبح 8 بجے یا جب آپ اٹھتے ہیں آپ تب بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو مخصوص ٹائم ہے وہ صبح 8 بجے کا ہی ٹائم ہے۔ یہ آپ چلتے پھرتے اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، صبح فجر کے ٹائم کے بعد یا 8 بجے آپ نے چلتے پھرتے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان میں اپنے معاملات کو باندھنا ہے کہ آپ میری پیاری بہنیں اور آپ میرے پیارے بھائی اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سب معاملات اپنے ذہن و گمان میں باندھنے کے بعد پھر آپ میرے پیارے بھائیوں نے اور میری پیاری بہنوں نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ میرے پیارے ناظرین نے سب سے پہلے بہت ہی پیارا الفاظ پڑھنا ہے، پھر درمیان میں 101 مرتبہ یہ الفاظ ہے: یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ یا ربنا کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ پھر دوبارہ سے آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے،
اور کتنے دن تک آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور آپ رب العالمین کے لیے اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں یا آپ اپنے فائدے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں، وہ سب معاملات جو آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینی ہے، اور یہ بھی آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھنا ہے کہ آپ یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کی غیبانہ مدد حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر اس وظیفے کو اختتام کر کے اللہ رب العالمین کی جانب اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینی ہے۔ ہمیں مانگنے کی ترتیب نہیں آتی، لیکن اللہ رب العالمین کو دعا قبول کرنے کی ترتیب تو انشاءاللہ آتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی بے تکی دعاؤں کو بھی ضرور قبول منظور فرما لیں گے، لیکن آپ نے مانگنا وہ ہے جو آپ کے لیے جائز ہے اور جو آپ کو مل سکے۔ اگر ناممکن ہے وہ بھی آپ نے رب العالمین سے مانگنا ہے، انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور عطا ہو جائے گا۔ آپ نے ناجائز خواہشات، ناجائز دعائیں اور ناجائز اپنی مشکلات آپ نے رب العالمین سے نہیں مانگنی انشاءاللہ۔ باقی آپ نے جو جائز دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی جائز دعا ضرور قبول و منظور ہو جائے گی۔ آپ نے ایسے ہی صبح 8 بجے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور ایسے ہی آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک ادا کر لینا ہے۔ صبح شام انشاءاللہ آپ ادا کریں گے تو آپ کی ہر پریشانی اور رنج و غم 3 دن میں ختم ہو جائیں گی، اور جو آپ کو فائدہ ہے وہ 7 دن کے اندر اندر جو ہے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر سکتے ہیں۔ اب تک لیے اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔